أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال ينادي مناد من السماء یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. معزز سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. اس کے بعد جس عنوان پہ خطبہ دینا ہے اس کے متعلق دو حدیثیں پڑھی.
لیکن خطبے میں آنے سے پہلے ایک حدیث ضرور سنانا چاہیں گے جس کو امام بخاری اپنے صحیح میں نقل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، اے لوگو کیا میں تمہیں 3 لوگوں کے قصے نہ سناؤں؟ اما احدہما فرأى فرجة في الصف فجلس فيها، ان میں سے پہلا آدمی جو تھا، سب سے اعلیٰ آدمی، سب سے زیادہ نیکی کی چاہت رکھنے والا، کیا دیکھتا ہے؟ فرأى فرجة في الصف فجلس فيها، دیکھتا ہے کہ آگے جگہ خالی ہے، آگے آ کر کے بیٹھ گیا۔ وأما الآخر، دوسرا آدمی، فجلس فی ناحیۃ المجلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجلس کے ایک دم آخر یہ میں بیٹھ گیا، جہاں اس کو جگہ دکھا، جہاں آیا تو وہیں بیٹھ گیا، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کیا۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ، تیسرا آدمی جو تھا، تیسرا بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہی نہیں، چلا گیا، سوچا کہ کیا ذکر کے مجلس میں بیٹھیں گے، اس وجہ سے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی تشریح کر رہے، کہتے ہیں اما الاول، پہلا جو آدمی تھا، فآوى الى اللہ فآوى اللہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ آیا، اللہ کی رحمت کے سامنے آیا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کو اس کے لیے سامنے کر دیا۔ مجلس میں آ کر کے سامنے بیٹھتا ہے، دور دراز نہیں بیٹھتا ہے، تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فآوى اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت سے قریب کر دیا۔ وأما الآخر، دوسرا آدمی، دوسرا بندہ جو آخر میں بیٹھ گیا تھا، اس کا کیا ہے؟ فاستحیا اللہ من، شرما کر کے وہ آخری میں بیٹھ گیا، تو فاستحیا اللہ من، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گئے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گئے، کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ آیا ہوا ہے، شرما کر کے آخر میں بیٹھ گیا ہے، اس کو بھی ہم اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، تیسرا جو بندہ تھا جو منہ پھیر کر کے چلے گیا، مجلس میں نہیں بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، وہ منہ پھیر کر کے چلے گیا، اللہ کی رحمت بھی اس سے منہ پھیر لی۔ اس وجہ سے جب اللہ کا ذکر ہو، جب قرآن و سنت کی مجلس ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے سامنے آ کر، تو خطبے میں واپس آتے، جلد ہی رمضان شروع ہونے والا ہے۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذا کانت اول لیلۃ رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو ایک بہت کچھ ہوتا ہے، تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وتغلق ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ آواز لگاتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، وہ آواز لگاتا ہے، کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے، اے خیر کے طلبگار، اے جو خیر چاہتے ہو، نیکیاں چاہتے ہو، اقبل، تمہارا موسم آ گیا ہے، اور زیادہ جلدی کرو۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والے، خیر کے لیے جلدی کرو، خیر کی طرف بڑھ جاؤ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور جو شر چاہنے والے ہو، اے شر چاہنے والوں، جو گناہ کرنا چاہتے ہو، أَقْصِرْ، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو رک جاؤ، اب تو گناہ میں کم کرو۔ اچھا، کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پڑھی گئی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اچھا ولی کون؟ اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں فرما دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کیا ہے؟ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي، کہ میرا بندہ جو میرے قریب میں ہے، جو میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، کون ہے؟ احب الی مما افترضتہ علیہ، کہ وہ بندہ جو فرض کی ادائیگی کرتا ہے، جو فرض کی ادائیگی کرتا ہے، فرض کو نہیں چھوڑتا۔ اچھا فرض میں کتنی چیزیں آ گئی؟ بہت چیزیں آ گئی، جو اللہ تعالیٰ فرض کی ہے سب آ گئی، خاص کر کے اسلام کی 5 بنیاد۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سنیں بنی الاسلام علی 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں جس میں ایک بندہ آتا ہے، کیسا بندہ؟ حضرت عمر کہتے ہیں شدید بیاض الثیاب، کیسا بندہ ہے؟ ایک دم سفید کپڑے پہنے ہوئے، شدید السواد الشعر، اور بالکل کالے کالے بالوں والا، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کو دیکھ کر کے لگتا نہیں کہ مسافر سفر کر کے آیا ہے، سفر کر کے آنے والا تھکا ہوا رہتا ہے، اس کے منہ سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کر کے آیا ہوا ہے، وہ بھی عرب کا سفر جہاں گرمی ہے، ریت ہے، سب کچھ ہے، کپڑا گندا بھی نہیں ہوا ہے، پسینہ بھی نہیں ہے، ایسا آدمی۔ اچھا ولا یعرفہ منا احد، کہتے حضرت عمر کہ ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے اس بندے کو، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، یعنی مدینہ کا بھی نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مدینہ کے باہر سے بھی نہیں آیا۔ اچھا کہتے ہیں کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم چپک کر کے بیٹھتا ہے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا لیتا ہے، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ کر کے کہتا ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کی بنیادی چیزیں بتا دیجئے۔ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی یہی 5 چیزیں گناتے ہیں، کیا ہے؟ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، یعنی توحید، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ یہ پہلی چیز، اسلام کے بغیر کچھ نہیں ہے، یہ سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی چیز یہ آ گیا۔ اگر یہ نہیں رہا تو مسند احمد میں آتا ہے ایک بندہ یجیء بالصلاۃ فتجیء الصلاۃ، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بیچ میں کھڑا کر دیے، فتجیء الصلاۃ، اس کی نماز آ گئی، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ آ گیا ایک ایک کر کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے انک لعلی خیر فانتظر، تم بہت اچھا عمل ہو لیکن ابھی رک کر کے رہو۔ کب تک ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے حتی یجیء الاسلام، جب تک کہ اسلام نہیں آ گیا۔ اچھا اسلام آتا ہے تو کہتے اللہ تعالیٰ کہ تم جو ہے بِکَ الْیَوْمَ آخُذُ وَبِکَ أُعْطِی، کہ آج جو تم آئے ہو توحید اگر ہے، ٹھیک ہے، تمہاری وجہ سے ہی میں یہ جو عمل کر کے لایا ہے اس کو قبول کر کے اس کو جزا دوں گا، اگر تم نہیں ہوتی تو اس کے سارے عمل برباد۔ یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کتنے لوگ پہاڑ نیکیاں کرتے رہیں گے، یہاں ایک پہاڑ، یہاں ایک پہاڑ، یہاں ایک پہاڑ، بہت سارے پہاڑ۔ اچھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن ہم اس کو دھول بنا کر کے اڑا دیں گے۔ کتنے اعمال کر کے آیا، کیوں مردود ہو گیا عمل؟ توحید میں پہلی چیز توحید۔
جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، دوسری چیز نماز پڑھتے رہنا. اچھا نماز پڑھنے سے کیا ہوگا بھائی؟ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ بنیادی چیز بتا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بین العبد المسلم و بین المشرک او الکافر ترک الصلاۃ، کہ ایک مسلمان بندہ اور ایک کافر اور مشرک میں فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے. یہ فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کیونکہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان لوگ نماز پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کہتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہارے دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں کافی پسند ہیں. اچھا تینوں چیز گنانے کا وقت نہیں. آخری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور امتی کا نماز پڑھنے سے سر درد کرتا ہے، نہیں ہوتا. آج ایسا ہم لوگ اتنی بدبختی میں ہیں. اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں ایک بندے سے پوچھا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز. فَإِن صَلَحَتْ أَفْلَحَ وَنَجَا، اگر کامیاب ہو گیا، اگر نماز اس کی ٹھیک رہی تو کیا ہے؟ افلاح و انجح، کامیاب ہو گیا، اپنے ایگزام میں پاس ہو گیا. وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر اسی میں ناکامیاب ہو گیا، وہی اچھے سے نہیں تیار کر کے لایا ہے، وہی رزلٹ میں فیل ہو گیا ہے، کیا ہے؟ خاب و خسر، اب وہ برباد ہو گیا. اب وہ برباد ہو گیا. بربادی مطلب کیا؟ جہنم میں گیا. پوچھا گیا کیوں آئے ہو؟ ما سلککم فی سقر، ارے بھائی جہنم میں کیوں ہو؟ کہتے ہیں لم نک من المصلین. کئی وجہیں ہیں لیکن سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز سے محروم تھے. نماز کے وقت میں 14 کام یاد آ جاتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتے. اچھا نماز پڑھنے والا کا کیا فضیلت ہے؟ سوال جواب ہوا، کامیاب ہو گیا، جنت میں چلے گئے. اس سے بڑی کامیابی آپ کیا چاہیے؟ اس سے بڑی کامیابی کیا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ جو چیزیں تمہارے اوپر فرض کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں اس کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. تم چاہتے ہو تمہارے جان مال تمہارے سب کچھ کی حفاظت ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو فرض کر دی ہے اس کی حفاظت کرو. سب سے پہلے نماز. اس کے بعد کہتے ہیں وہ تؤتی زکات، تیسری چیز زکات ادا کرنا. زکات ادا کرنا چلیں کیے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قیامت کے دن ایک بندہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے جہنم میں تو گیا، لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، جو مال جو ایڈ کر کے رکھتا تھا، بیگ میں جمع کر کے رکھتا تھا، چھپا کر کے رکھتا تھا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، سارے چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے آگ میں گرم کر کے تباہ کر کے اس کے سر میں دیں گے، اس کے سینے میں دیں گے، اس کے پیٹھ میں دیں گے، اور چلائے گا اور چیخے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم. اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے یہ وہ چیز ہے جو تم چھپا کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھو جو چھپا کر کے رکھے، جو اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں. زکات ادا کر دیے تو
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. جو نماز پڑھتے ہیں, نماز کا ذکر آ گیا, والمقیمین الصلاۃ اور زکات, والمؤتون الزکاۃ اور زکات ادا کرنے والے, اللہ پر ایمان بھی ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, زکات بھی ادا کرتے ہیں, کیا ہے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے. اجر عظیم کیا ہے؟ جنت. وہ جنت بھی کیسی, خیر بعد میں بات آئی. تیسری چیز وَتَصُومَ رمضان, کیا کرنا, اسلام لے آئے, ایمان لے آئے, نماز پڑھ لیے, زکوٰۃ ادا کر لیے, وَتَصُومَ رمضان, اب کیا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا. ابھی آنے والا رمضان کے روزے رکھنا. اچھا کیا فضیلت, مثلا کہتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے کس نیت سے, اللہ تعالیٰ ہم کو اجر و ثواب دے گا. یہ نہیں کہ وہ رکھتا ہے تو ہم بھی رکھیں گے, نہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ سے ثواب کی امید میں رکھتا ہے. تو کیا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. پچھلے گناہ جتنا گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ معاف کر دیے. اچھا اور کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ, اور اس کی نیکیاں بھی میں ہی, اس کا جزا بھی میں ہی دینے والا ہوں. اس کا بدلہ جو تم لوگ روزہ رکھتے ہو اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. تو روزہ کا یہ فضیلت ہے. اچھا روزہ نہیں رکھے تو کیا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معراج میں گئے ہم تو دیکھتے ہیں کہ کچھ آدمی ہیں تسیل اشداقہم, الٹا لٹکا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, جہنم میں ایسے الٹا لٹکا دیے گئے. وتسیل اشداقہم, کیا ہے ان کا یہ جو ہے جل رہا ہے اور اس سے خون بہ رہا ہے, عجیب طرح کی حالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من ہؤلاء, یہ لوگ کون ہیں, کہتے ہیں ہؤلاء المفطرون اذا یصوم الناس, یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں, جو لوگ جب آدمی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے تب یہ لوگ افطار کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ روزہ چھوڑ کر کے, جو لوگ روزہ چھوڑ کر کے, جو لوگ روزہ چھوڑ کر کے بیٹھے رہتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے. تو روزہ بھی رکھنا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے, وَتَحُجُّ الْبَيْتِ, پانچویں چیز حج کرنا ہے. ان استطعت الیہ سبیلا, اگر اللہ تعالیٰ طاقت دی ہے, مال و دولت دی ہے تو کیا کرنا ہے, حج کرنا ہے. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور کر لیا آدمی, حج کر لیا اچھے سے, اس میں نہ ہی کسی کو گالی دیا نہ ہی کچھ کیا, کیا لیس له جزاء الا الجنہ, تو وہ ویسا حج جو کر کے آیا ہے اس کے لیے صرف اور صرف جنت ہے, صرف اور صرف جنت, اور کوئی اس کا یہ نہیں. اللہ تعالیٰ اس کا جزا میں, اس کا بدلے میں اس کو جنت دے گا. اچھا روزہ کے بارے میں بات آئی, روزہ کیسے رکھنا ہے بھائی, رمضان آنے والا ہے. کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ اذا صمت فلیصم سمعک فلیصم سمعک وبصرک, جب روزہ رکھتے ہو تو تمہارا آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. من المحارم, جو گناہوں کی چیز ہے ان سے روزہ ہونا چاہیے. کیا مطلب ہوا, یہ روزہ رکھتے ہو, یہ کرتے روزہ رکھتے ہو تو روزہ جو رکھتے ہو آنکھوں کا بھی روزہ رہنا چاہیے. آنکھوں سے خراب چیز نہیں دیکھنا, گناہوں کی چیز نہیں دیکھنا. جب روزہ رکھتے ہو تو کانوں سے گانے وغیرہ نہیں سننا, گناہوں کی چیز نہیں سننا. جب روزہ رکھتے ہو
تب تمہارا زبان جو ہے جھوٹ سے، ٹھیک ہے، دوسروں کی غیبت سے بچی رہنی چاہیے۔ آج کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ اور ایک بات مشہور ہے، نوم الصائم عبادہ، ایک دم گڑی ہوئی حدیث کیا ہے؟ روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے۔ یہ ایک دم گڑی ہوئی حدیث ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں۔ کہتے ہیں تو جابر رضی اللہ عنہ والا یکن صوم فطری کا و صوم و یوم صوم کا سوا، کہتے ہیں کہ جب روزہ رکھتے ہو تو جس دن روزہ رکھتے ہو اور جس دن روزہ نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس دن بھی قرآن نہیں پڑھے، اس دن بھی نہیں پڑھے، روزہ رکھ رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تو کیا فائدہ ہوا؟ جب ہم لوگ رمضان میں اچھے سے عبادت نہیں کر سکے کیا فائدہ ہوا؟ یا باغی الخیر اقبل، یہی فرشتہ کہتا ہے رمضان آ گیا ہے، خیر چاہنے والے آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ ویا باغی الشر اقصر، جو گناہ کرتے تھے رک جاؤ۔ اچھا، سارے فرض چیز ہو گئے، اور بھی کئی چیزیں ہیں لیکن 5 چیزیں گنائے۔ کہتے ہیں جب یہ میرا بندہ 5 چیزیں کر لیتا ہے، یہ فرائض کر لیتا ہے، تو ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں آگے کہ وَمَا تَقَرَّبَ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ دوسری بات کہ میرا جو بندہ ہے، میرا جو ولی ہے، اس کی صفت کیا ہے کہ وہ نوافل بھی کرتا رہتا ہے، نماز میں بھی نفل کرتا ہے، روزے میں بھی نفل کرتا ہے، ہر چیز میں نفلی اعمال انجام دیتا ہے۔ اچھا، ایک صحابی تھے ربیعہ، آ کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر کے رہتے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ویسے ہی چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی آپ سے ملتے رہیں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ اچھا، یہ چاہتے ہو؟ اب غیر ذالک اور کوئی بھی کچھ چاہتے ہو، اور کوئی بھی تمنا ہے؟ کہتے ہیں لا ہوا ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک ہی تمنا ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کے ساتھ جیسے دنیا میں ہے ویسے ہی ہم جنت میں رہنا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والوں کے لیے بتا دیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا کیا ہے، فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے رہنا، نفلی نمازیں پڑھتے رہنا، تب کیا ہے میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ نفلی روزے بھی رکھنا، نفلی اور اعمال بھی کرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ وقت کم ہے، ہم جلدی بتاتے ہوئے چلتے ہیں۔ سارے اعمال کو انجام دیتے رہنا، نفلی عبادتیں کرتے رہنا، تب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ کا آدمی ولی بن جائے گا۔ جب اور کہتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں جب فرائض انجام دیتا ہے، نوافل انجام دیتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، اب محبت کرنے لگ گئے، کیا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يُسْمِعُ بِهِ، کہتے ہیں يَسْمَعُ بِهِ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہتے ہیں کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کان سے اب وہی سنے گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے کان میں کوئی حرام چیز جانے نہیں دے گا۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، اور جب محبت کرنے لگ گئے تو یہ جو آنکھ ہے اس سے وہی دیکھے گا جو ہم چاہیں۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ ہم بن جاتے ہیں کہ کیا ہے اس ہاتھ سے وہی کرے گا جو ہم چاہیں گے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور یہ جو پیر ہے ہم اس کا پیر بن جاتے ہیں
تو پیر سے چل کے وہیں جائے گا جہاں ہم چاہتا ہے. یہ بندہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ وہ فرائض کو بھی انجام دیا, نوافل کو بھی انجام دیا. نوافل, فرائض اور نوافل کو انجام دیا تو کیا مل گیا؟ اللہ کا ولی بن گیا. کیا فضیلت اللہ کی ولی کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم, قیامت کے دن ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا, کوئی چیز کا ڈر نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ اللہ کے ولی ہے, اللہ کے دوست ہے. بس اللہ کے دوست ہے, اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت. اچھا, روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ایک بندے کو لائے گا اور اس کے نام اعمال کو پیش کریں گے, فرشتے لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال دیکھ لیجئے, دیکھے گا کہ گناہ نہیں ہے اس کے نام اعمال میں, مٹے ہوئے ہیں گناہ. فرشتہ پریشان, اللہ تعالیٰ ہم لکھے تھے, کہاں گیا؟ کہتے اللہ تعالیٰ کہ ھذا رجل احبہ, یہ جو بندہ ہے اس سے میں محبت کرتا تھا, فغفرت لہ, تو اس وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا دوست ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یہ میرا ولی ہے. لا خوف علیہم, اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے. قیامت کا دن بھی کیسا؟ وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جو قیامت کا دن ہوگا, آج سورج اتنا دور ہے تو آدمی چھٹ پڑا رہا ہے گرمی میں, ٹھیک ہے, وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسِ, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سورج جو ہے ایک دم قریب کر دیا ہے, حَتَّى تَكُونُ مِقْدَارَ, حَتَّى تَكُونَ مِقْدَارَ میل, 1 میل کے فاصلے میں سر کے بالکل اوپر سورج ہوگا. ایسا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو دیکھیں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, کہ وہ لوگ جیسے نشے میں ہیں, وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, لیکن وہ لوگ نشے میں ہیں, وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے. دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ نشے میں, کبھی یہاں بھاگے جا رہے ہیں, کبھی وہاں دوڑے جا رہے ہیں, کبھی وہاں چپنے کے لیے جا رہے ہیں, کبھی اس سے مدد مانگ رہے ہیں, لیکن وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, لیکن وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب, آپ کے رب کا عذاب شدید ہوگا. ایسا اللہ تعالیٰ اس دن غصہ رہیں گے کہ کوئی سب کے سب اس دن ڈرے ہوئے رہے گا, کانپے ہوئے رہے گا. اس دن اللہ تعالیٰ کس کو یہ کریں, کس کو بول رہے ہیں کس کو خوف نہیں ہے؟ اپنے دوست کو بول رہے ہیں لا خوف علیہم, اس لیے جنت ہے. جنت کیسی بھائی؟ کہتے ہیں ایک ہی آیت, ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. جنت کیسی ہے؟ جنت میں جو لوگ رہیں گے ہم فی شغل فاکہون, الگ ہی مزے میں رہیں گے. کیا ہے؟ الگ ہی مزے میں رہیں. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون, ان کے لیے طرح طرح کے کھانے, طرح کے پھول پھل سب کچھ ہوں گے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ, اور جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ یہ دے دے, سامنے آ جاتا ہے, حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ کھانا ہے, بریانی کھانا ہے, آ جائے. اللہ تعالیٰ یہ کھانا ہے, آ جائے. یہ جنت کن کے لیے؟ اللہ کا جو ولی ہے ان کے لیے. لا خوف علیہم, کہتے ہیں ولا هم يحزنون, اور ان کے لیے کوئی غم بھی نہیں. دنیا میں سب چیز چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, آج کے دن کوئی غم نہیں ہے. کیوں؟ آج دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میرا کیا بدلہ ہے. کہتا ہے جا کر کے ہاں اقرؤ کتابیہ, دیکھو آج کے دن ہم کامیاب ہو گئے. اب اپنا نام عمل اپنے ساتھیوں کو دکھاتا ہے, اے بھائی دیکھ لے آج ہم کامیاب. کون؟ کہ دنیا میں عبادت کیا, دنیا میں عبادت سے نہیں بھاگتا تھا, اچھا عبادت سے بھاگ گئے, عبادت نہیں کیے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، عبادت نہیں کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کو پریشان کر دیں گے۔ کبھی دیکھے گا خود بیمار ہو رہا ہے، کبھی دیکھے گا ماں بیمار ہو رہی ہے، کبھی دیکھے گا باپ بیمار ہو رہا ہے، کبھی دیکھے گا بیوی بیمار ہو رہی ہے، کبھی دیکھے گا بچہ بیمار ہو رہا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کبھی دیکھے گا 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے دروازے کو بند کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سکون نازل نہیں کرتے۔ اس وجہ سے کیا ہے؟ پریشان رہتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ڈر میں رہتا ہے کون آ کے آپ بیمار دے، کون آ کے گولی مار دے، کون آ کے قتل کر دے، ڈرے ہوئے رہتا ہے، سہمے ہوئے رہتا ہے، ڈرے ہوئے رہتا ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو جائے، ٹیبلٹ لے کر گھومتا۔ کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذکر چھوڑ۔ یہ بات پہلی دنیا میں کیا، اس کے بعد کہتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اٹھایا گیا۔ کیسے اٹھایا؟ اعمیٰ، دیکھتا نہیں ہے، اندھا اٹھایا گیا قیامت کے دن۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، ہم کو اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں ہم دیکھتے وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو دیکھا کرتے تھے، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر کے آئے، آج اندھا کیوں ہے اللہ تعالیٰ؟ کہتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، سمجھانے والا آتا تھا، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ لو، چلو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، روزہ رکھ لو، چلو وقت ہے نماز پڑھ لو، اللہ کا ذکر کرو، کہتے تھے کہ نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو ہوگا دیکھ لیں، جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ تو اسی وجہ سے اندھا اٹھایا گیا۔ پوچھتا ہے لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ تعالیٰ اندھا کیوں اٹھائے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو ہم دیکھ سکتے تھے۔ کہتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا، میری نشانیاں آتی رہی تم پر، میری نشانیاں آتی رہی تم پر، ڈرانے والے آتے رہے، لیکن فنسیتها، تم اس کو بھول گئے، تم نے اس کو بھلا دیا، تم اس پر دھیان نہیں دیے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو آج کے دن تمہیں بھلا دیا گیا، آج کے دن ہم بھی تمہیں یاد نہیں رکھیں گے، اپنی رحمت سے تمہیں کاٹ دیں گے۔ آج کیا ہوگا؟ جہنم میں۔ جہنم کیسی؟ کوئی پارک نہیں ہے جہنم کی، جہنم بول دیے نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جہنم کیسی ہے؟ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ایسی جگہ جہاں سب کچھ گھیرا ہوا ہے، لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ، اوپر جو چھت ہے وہ بھی جہنم کی آگ ہے، وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور جس میں کھڑا ہے وہ بھی جہنم کی آگ کی ہے۔ ایسی جہنم كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب چاہتا ہے کہ نکل جائے اور زیادہ اندر میں چلے جاتا ہے۔ ایسی جہنم يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ جُلُودٍ، کہتے ہیں اس کے اوپر لاوا ڈالا جائے گا، گرم پانی ڈالا جائے گا، وہ بھی کیسا پانی؟ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ جُلُودٍ، سر میں وہ پانی ڈالا گیا، یہاں سے نکل کر کے پورا جو ہے اس کے نیچے سے نکل گیا، اتنا گرم کہ اس کے سب کچھ چیرتے ہوئے نکل گیا۔ ایسی جہنم ہے، کوئی مذاق نہیں ہے جہنم۔ اس جہنم کا یہ ہوگا کون؟ جو اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں آیا۔ یہی فرشتے لوگ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار لوگ آ جاؤ، رمضان آ گیا ہے، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، آ جاؤ جنت کا مستحق بن جاؤ۔ یا باقی الشر اقصر، جہنم کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اے شر چاہنے والے، اے گناہ کرنے والے، اے اللہ کی عبادت سے غافل لوگ، اقصر اب تو رک جاؤ، جہنم کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، اگر اس وقت نہیں رکے جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے،
اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے ولیوں میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. جو قرض میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ جو نوجوان شادی کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے بھی آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ جو نوجوان شادی کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے بھی آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا, جہنم سے بچا. اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے, اپنی رحمت کا مستحق بنا, نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. هذا ما أقول سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.